شاہ بلخ نے اپنے محل کے بالا خانے میں جب آواز سنی کچھ لوگوں کی سرگوشی کی تو تشریف لے گئے اور کہا تم کون لوگ ہو اور اس بالا خانے میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنے اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا عجیب لوگ ہو، بالا خانے میں اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، ہم یہی تو حیران ہو رہے ہیں کہ آپ محل کے اس پرسکون نرم گدوں کے اوپر اپنے اللہ کو کیسے تلاش کر رہے ہیں، اپنے رب کو کیسے تلاش کر رہے ہیں، رب کو کیسے تلاش کر رہے ہیں۔ تو شاہ بلخ کے دل کے اوپر یہ چوٹ لگنا تھی۔ اللہ رب العزت انسان کو دو طریقوں سے اپنی طرف جذب کرتے ہیں، یعنی اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں۔ ایک وہ عبادات کے ذریعے کہ اس کو تھوڑا عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ عبادت کرنا شروع کر دے۔ جب وہ عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت اس کا دل کر جاتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت آنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے عبادت کا اور شوق بڑھ جاتا ہے اور وہ ذکر و عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ اللہ رب العزت کے یہاں حالت جذب کا ہے، جیسے شاہ بلخ کے ساتھ کیا کہ فرشتوں کو بھیجا، ایک ذریعہ بنایا اور ان کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تعلق میں اللہ حاصل کرنے کے لیے اس چیز کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ آپ کا دل جب تک ویرانیوں سے، خواہشات کی ویرانیوں سے خالی نہیں ہوگا، حسب، نسب، حب جاہ، حب مال، یہ جتنی بھی خواہشات ہیں، مال کی ہوس، ان ویرانیوں سے قلب خالی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس قلب میں داخل نہیں آتے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک کہیں نہیں سما سکتے سوائے مومن کے قلب کے۔ اور جو خزانہ ہوتا ہے نا، ہمیشہ خزانہ جو ہے اس کو ویرانے کے اندر لے جا کے دفنایا جاتا ہے، اور یہ جو دل ہے یہ ایک محل ہے۔ جب تک اس کو ان ساری خواہشات سے آپ خالی نہیں کریں گے، ویران نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کی محبت کا آنا محال ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کا خون کیا جائے، اپنی خواہشات کا خون کیا جائے، تقوی پہ عمل کیا جائے، پرہیزگاری کے اوپر آیا جائے، تب جا کے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور جب انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو خود اللہ پاک جو ہے ان سے ملنے کی ہے ایک یہی راہ کہ راہ رکھنے والوں سے راہ پیدا کر، تو اللہ خود راہ دکھاتے ہیں، خود اللہ رب العزت اس بندے کی بھیجتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے اصلاح کراتا ہے اور تعلق مع اللہ حاصل کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے قلب کے اندر سے جتنی بھی یہ غلاظتیں ہیں ان کو خالی کر دیا جائے۔ اور جب اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا تو سب سے عہد لیا تو سب نے کہا قالوا بلی، لیکن انسان کے قلب کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی اس وقت ایک محبت کی چنگاری رکھی، اور جب ہم دنیا میں آئے، مال، جاہ، حسب، نسب، ان چکروں میں لگے تو جو ہمارے قلب کے اندر جو اللہ کی محبت کی چنگاری ہے اس کے اوپر راکھ آ کے جم گئی، وہ راکھ پڑی ہوئی ہے۔ وہ راکھ جو ہے انسان کو جو ہے عبادات کی طرف، اللہ کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اور جب انسان مجاہدات کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ کی عبادات میں مشغول ہوتا ہے، تو یہ راکھ اڑنا شروع ہو جاتی ہے، یہ راکھ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہو جاتا ہے، اس کو کسی اللہ والے کے پاس اللہ رب العزت بھیج دیتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتا ہے، اس وقت اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کے اندر بہت تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، بولا کہ یار یہ ہاتھ میں جو ہے نا، اس ڈاکٹر نے کہا ہاتھ میں درد ہے؟ تو دیکھا یار نہیں، ابھی
دیکھ رہا ہوں، تو ڈاکٹر فوراً بولا یہی پہچانے کہ آپ کے ہاتھ میں اب درد نہیں ہے، کہ آپ ہاتھ دیکھ کے گور رہو ابھی بتاتا ہوں کہ ہے یا نہیں ہے، اور پہلے آپ چیخ رہے تھے۔ تو جب اللہ والوں کی صحبت میں انسان رہتا ہے تو اس کو بہت کچھ ملتا ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ والوں کی صحبت سے تو وہ موتی ملتے ہیں کہ جو قبر میں بھی ساتھ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کے شیخ کا انتقال ہو جائے تو جیسے مریض ہے وہ اپنا علاج کراتا ہے، بیمار ہے، اب اگر اس کے ڈاکٹر کا انتقال ہو جائے گا تو ظاہری سی بات ہے اسے تو علاج کرانا ہے، کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے، جس طرح ڈاکٹر سے جا کے علاج کرائے گا اسی طرح کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے۔ جیسے سلاسل ہیں، جس بھی سلسلے میں داخل ہے بہتر یہ ہے کہ اسی چشتیہ سلسلے میں داخل تھا، بہتر یہ ہے چشتیہ سلسلے کے بزرگ کے پاس جائے۔ قادریہ سلسلے میں داخل تھا تو قادریہ سلسلے کے بزرگ کے پاس چلا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جا تو کسی بھی سلسلے کے بزرگ کے پاس سکتا ہے، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ جو ذکر اذکار ہوتے ہیں اسی سلسلے کے پھر وہ اس کو وہی دیں گے، تو اس کو بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب جیسے انسان ہے، انسان نے جو ہے خانہ کعبہ جانا ہے، تو کوئی جانے کا مقصد تو ظاہر ہے خانہ کعبہ ہے، پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں سب آپ دیکھیں خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، مقصد حاصل کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تعلق مع اللہ۔ جیسے انہوں نے فرمایا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، اے عزیز جان کہ اللہ رب العزت نے تجھے کس واسطے سے پیدا کیا کہ اس طرح جس طرح اور جانور، چرند پرند، مال مویشی جتنے بھی ہیں یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی افزائش نسل کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھے اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا ہے کہ تو اللہ کی معرفت حاصل کرے، تعلق مع اللہ حاصل کرے۔ ہمارے شیخ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں کی اصلاح ہو جائے، جیسے میرے بیوی بچے وغیرہ ہیں بات نہیں مانتے، بڑے بگڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اپنی اصلاح کرواؤ، اپنی اصلاح کروا لو، جب تم اپنی اصلاح کروا لو گے تمہارے پورے خاندان کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہی طریقہ ہے۔ پہلے انبیاء کرام جیسے آئے، انہوں نے جب ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، انہوں نے اپنی محنتیں کی، اللہ کی دعوت دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس پہ حجت تمام ہوئی، نبوت کا راستہ بند ہوا، ٹوٹل بتا دیا، دین پہنچ گیا۔ حضور نے فرمایا میں نے آپ تک دین پہنچا دیا۔ صحابہ نے کہا آپ نے دین ہی نہیں پہنچایا، اس کا حق ادا کر دیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا، اب ہر کسی کے اوپر فرض ہے کہ وہ، قرآن میں آتا ہے اور تم سے پوچھ ہوگی تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی۔ اگر ہم سب اپنے اہل و عیال کی چاہتے ہیں کہ وہ بھی جنتی بنے تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی اصلاح کروانی پڑے گی، ہمیں ایسے اللہ والوں سے تعلق حاصل کرنا پڑے گا کہ ہم گناہوں سے بچیں، کسی کا مال نہ چوری کریں، کسی کا مال نہ غصب کریں، حرام نگاہیں ہم دوسروں کی ماں بہنوں پہ نہ ڈالیں۔ تو آپ اب کسی کی ماں بہنوں پہ نگاہ نہیں ڈالو گے، آپ کی ماں بہنیں خود محفوظ رہیں گی۔ تو جب تک اللہ والوں کی صحبت میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے ان گناہوں کو وہ چھڑواتے ہیں، ان گناہوں کو چھڑواتے ہیں، اور اگر مرید میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس پہ توجہ کرنی پڑتی ہے، اور وہ توجہ جبھی کی جاتی ہے کہ جب وہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ والے کرتے رہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کہیں سے بھی فیض آئے ایسے اللہ والے کو، بے شک اللہ والے دنیا سے چلے جائیں، لیکن اس شیخ کا فیض جو ذکر اذکار بتائے ہوتے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے انسان، تو اس کو وہ فیض مل رہا ہوتا ہے، تب بھی وہ فیض ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ایک رشتہ جڑ چکا ہوتا ہے۔ تو جو یہ رشتہ جڑا ہوتا ہے اس کی نسبت سے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، یہ ایسا ساتھ ہے، بس اس کے لیے ضروری ہے اگر ڈگمگائے تو اپنی کوشش کرے، ان سے جو تعلق جن اللہ والوں سے تھا، ان کے جو خلفاء ہیں ان سے تعلق قائم کرے تاکہ وہی مزاج ملے، وہی طریقہ ملے تو آسانی ہو، اور اپنے آپ کو انسان سب سے کمتر جانے۔ یہ ساری چیزیں تبھی پیدا ہوتی ہیں انسان میں جب وہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے جنہوں نے اللہ والوں سے اصلاح کرائی ہوتی ہے، تب اللہ کا تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے، تب دل میں اللہ رب العزت آتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت دل میں انسان کے آ جائیں
پھر اسے نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ جس کو جتنا بڑا ولی بنانا چاہتے ہیں اس کو اتنی ہی بڑی آزمائش میں لے کے آ جاتے ہیں۔ ہاں یہ چیزیں یاد رکھیں کہ اگر کسی کے پاس مال آ رہا ہے اور وہ مال اسے دین سے غافل کر دیتا ہے، نماز سے، روزے سے، ان چیزوں سے غافل کر دیتا ہے، تو یہ دنیا ہے، وہ مال کا آنا سبب اس کے دنیا ہے، دل میں دنیا آ رہی ہے۔ اور اگر فکر و فاقہ بھی اللہ رب العزت سے اس کو غافل کر رہا ہے، تو اس نے نماز وماز آپ دیکھو چھوڑ دی ہے، تو یہ بھی دنیا کہلائے گی، یہ بھی دنیا ہے۔ جب تک کشتی پانی کے اوپر تیر رہی ہے، جب تک کشتی پانی کے اوپر تیر رہی ہے، جب تک صحیح ہے۔ اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا، دل کے اندر اگر پانی آ گیا، دنیا آ گئی، آپ نے کشتی، دنیا جو ہے سمندر ہے اور آپ نے اس کے اوپر بچ کے چلنا ہے، آپ کشتی میں سوار ہو، آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جہاں آپ نے گناہ کیے، بد نظریاں کی اور شریعت سے ہٹے، تو یہ پانی اندر آ جائے گا، تو پھر آپ کے دل کی بربادی ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، اور اگر گناہوں سے نہیں بچ رہا تو پھر ان سے ملنے کی ایک ہی یہی رہا کہ راہ رکھنے والوں سے راہ پیدا کر، تو پھر اللہ والوں سے تعلق قائم کریں، وہ آپ کو انشاءاللہ چلائیں گے، بتائیں گے، ذکر اذکار دیں گے، تو اس سے پھر فائدہ ہوگا کچھ۔ تو خیر یہ ذکر اذکار بھی لیتے ہیں، بیت بھی ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے جب ذکر اذکار کی حلاوت دل میں محسوس ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی مزے آ رہے ہیں اب تو اچھا ہے، لیکن آگے بڑھنا چاہیے، انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ذکر اذکار کر کے صحیح تعلق مع اللہ حاصل کرے، صحیح تعلق مع اللہ حاصل کرے۔ اصل چیز استقامت ہے، استقامت اصل چیز ہے، کرامت اصل چیز نہیں ہے۔ اللہ جو کہا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔